نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16ویں پارے کا 11واں رکوع ہے اور سورہ طٰہٰ کا دوسرا رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا جب حکم ہوا اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ فرعون کی طرف جائیے بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ربی، اے میرے رب، اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دیجئے۔ شرح صدر کہتے ہیں کسی کام پر دل کا آمادہ ہو جانا، دل کا سمجھ لینا، دل کا کے اندر ذوق اور شوق کا پیدا ہو جانا، شرح صدر، اس کو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، شرح صدر۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ یہ ہر خیر کے کام کی بنیاد بنتی ہے، اس لیے کہ دل میں عزم ہوگا، ارادہ ہوگا، نیت ہوگی، صفائی ہوگی، دل مانے گا تو اگلا سارا کام ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی، اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بن مانگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ دوسری بات عرض کی ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر معاملے میں شرح صدر مانگنا اور اس کے بعد کام کی آسانی کی دعا اللہ کریم سے کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو، اللہ کی مدد و نصرت نہ ہو، تو آسان سے آسان کام ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی نصرت ہو، اللہ کی مدد ہو، تو پھر مشکل سے مشکل کام بھی اللہ اپنی رحمت سے سہل اور آسان فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے لیے میرے کام کو آسان بنا دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ عمومی بات تھی، ظاہر ہے کہ دعوت کا کام اس دور میں زبان سے ہوتا تھا، آج کے دور میں قلم سے بھی اور زبان دونوں سے ہوتا ہے۔ تو دعوت کی بنیاد زبان ہے، زبان میں جتنی فصاحت ہوگی، جتنی بلاغت ہوگی، جتنی طلاقت لسانی ہوگی، اتنا زیادہ وہ بات کے اندر اللہ رب العزت تاثیر پیدا فرمائیں گے۔ تو فرمایا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي۔ دوسرے حضرات نے فرمایا کہ یہ جو وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ہے، یہ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک عذر کی تلافی چاہتے تھے، اور وہ عذر کیا تھا؟ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابتدا میں فرعون نے لیا، پھر اللہ رب العزت نے اپنی والدہ کے پاس بھیجا، رضاعت کا بندوبست وہاں کیا، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے واپس فرعون کے محل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو ایک دفعہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ کھیلتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی، اس دور میں جو ہے وہ عمومی وہ تھا کہ جو غیر مسلم ہوتے تھے وہ بھی ان کی بھی داڑھی ہوتی تھی، یا یہود میں ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا، سکھوں میں ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس کی داڑھی پر ہاتھ ڈال دیا یا اس کے بالوں پر ہاتھ ڈال دیا اور اس کو تمانچہ بھی مار دیا۔ بعض رات نے لکھا ہے، بعد نے لکھا ہے کہ کوئی ایسے ڈنڈا ٹائپ کی کوئی چیز تھی وہ اس کے سر پہ دے مارا۔ تو وہ جو ہوتے ہیں نا اقتدار والے، وہ حساس ہوتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں، ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے، دھچکا لگا رہتا ہے۔ تو فرعون کے کان کھڑے ہو گئے اور اس نے حضرت آسیہ سے کہا کہ یہ دیکھیں اس بچے نے یہ عجیب کام کیا ہے، یہ تو مجھے کوئی خطرے والی بات لگتی ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ یہ خطرے والی کیا بات ہے، بچہ ہے، ناسمجھ ہے۔ کہا جی نہیں، پھر اس کی آزمائش کریں، اور آزمائش کا فیصلہ ہوا کہ ایسا کرتے ہیں، دو تشت لائیں سامنے، ایک میں انگارے رکھیں، ایک میں جواہرات رکھیں، اور دیکھتے ہیں اس بچے کا ہاتھ کدھر پڑے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جواہرات کی طرف بڑھنے لگا، اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کے ذریعے سے اس کو انگاروں کی طرف بھیجا، اور آپ نے انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، اور اس کی وجہ سے زبان میں لکنت آ گئی۔ یہ واقعہ کتب تفسیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ پورا مینو آن ٹھیک ہو، یا یہ لازمی ہو، یہ کہانی کہ یہ بغیر یہ والی بات نہ ہوتی ہو۔
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پس منظر ہو اور ٹھیک ہو. تو بہرحال زبان کی جو لکنت تھی اس لکنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي، کہ میری زبان کی لکنت کو، عقدہ کہتے ہیں گرہ کو کھول دے، گرہ کو شائع کر دے، یفقہوا قولی، اور تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں، فرعون سمجھ لے، اس کے قوم والے سمجھ لیں، اس کے قبیلے والے سمجھ لیں، سب سمجھ لیں، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں. تو پہلا حصہ وحلل عقدۃ من لسانی، زبان کی گرہ کھول دے اپنی طرف کا. دوسرا حصہ اگلوں کے بارے میں، بھائی زبان کی گرہ کھل بھی گئی، زبان کی گرہ کھل بھی گئی، اگلے تک پر اثر نہ ہوا، اگلے نے بات نہ سمجھی، تو پھر کیا فائدہ. جسے فرمایا یفقہوا قولی وجعل لی وزیرا من اہلی، وجعل لی، اور بنا دیجئے ایک وزیر، من اہلی، میرے گھر والوں میں سے، وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر بنا دیجئے. اور وہ کون سے؟ ہارون اخی، ہارون جو میرے بھائی ہیں ان کو میرا وزیر بنا دیجئے. اشدد بہ ازری، ان کے ذریعے سے میری پیٹھ مضبوط کیجئے، میرے کام میں تقویت دیجئے. واشرکہ فی امری، اور انہیں میرے کام میں شریک کر دیجئے. تو یہ جو دعا مانگی اللہ رب العزت سے، یہ اللہ کی سنت ہے. جب بھی کبھی کوئی آدمی کوئی کام کرے، کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے، اللہ رب العزت سے اپنے لیے جہاں مدد و نصرت میں باقی ساری چیزیں مانگے، وہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی ہارون بھی مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے کوئی ہارون بھی مانگنا چاہیے، کوئی صدیق بھی مانگنا چاہیے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے اپنی رحمت سے حضرت ابوبکر صدیق عطا فرمائے، حضرت عمر فاروق عطا فرمائے، حضرت عثمان غنی اور حضرت حیدر کرار عطا فرمائے. تو یہ رفقا کا ملنا، یہ ساتھیوں کا ملنا، یہ آوان و انصار کا عطا ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا مانگنا نبیوں کی سنت ہے. اس لیے اس کا اہتمام کریں. الحمدللہ میرا یہ معمول ہے کہ میں اللہ کریم سے ہمیشہ دعائیں مانگتا ہوں. خاص طور پر اپنے دینی کاموں کے لیے میں ضرور یہ دعا مانگتا ہوں کہ اے کریم اللہ، آپ اپنے محبوب اور پسندیدہ بندوں کو ہمارے دینی کاموں میں ہمارا مددگار، ہمارا آوان و انصار بنا دے. اور اللہ اپنی رحمت سے ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے ایسے اپنے نیک بندے، ایسے ایسے اپنے مخلص بندے اپنی رحمت سے اللہ عطا فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، رشک آتا ہے. اور تحدیث بن نعمت کے طور پر، اللہ تعالیٰ کے کرم کے اظہار کے طور پر عرض ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. مولانا عبدالرؤف محمدی صاحب کا آپ نے درس سنا، اللہ رب العزت نے ان کو ہمارے لیے، آپ سب کے لیے، ہمارے سارے دینی کاموں کے لیے الحمدللہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ایک عطیہ خداوندی ہے. اللہ کریم نظر بد سے محفوظ فرمائیں، ہر طرح سے حفاظت فرمائیں، دین دنیا کی خیر نصیب فرمائیں، عافیت اور سلامتی والی لمبی زندگی نصیب فرمائیں. اور یہ صرف حضرت مولانا عبدالرؤف محمدی صاحب نہیں ہیں، ہمارے ادارے میں الحمدللہ 31 ساتھی ہیں، 31 ساتھی جو ہمارے رفقا، اساتذہ کرام، مختلف شعبوں کے ذمہ داران. تو اللہ کریم ان سب ساتھیوں کو، اور ایک سے ایک، اور بہت سارے ایسے ساتھی ہیں ہمارے ہاں مسجد میں، ایک دو ساتھی ایسے ہیں، اکثر ساتھی مجھے کہتے ہیں یہ آپ کے بھائی ہیں، میں کہتا ہوں جی الحمدللہ بھائیوں سے آگے ہیں. اللہ تعالیٰ سب حضرات کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اور اسی طرح آپ سارے بھائی ہیں، یہ جو ہماری قرآن کلاس کے رفقا ہیں، یہ میرے لیے بڑے جو ہے نا وہ محبت والے، خلوص والے، بڑا یہ جو لاڈلا مجموعہ جس کو کہتے ہیں نا، یہ میرے لیے بڑا لاڈلا اور بڑا محبت والا مجموعہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو سلامت رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم ساروں کو دینی نسبت سے یہاں بھی جمع فرمائیں، آخرت میں بھی جمع فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اور خیر کے کاموں کے لیے اپنی رحمت سے قبول فرمائے. تو یہ سنت ہے مانگنا، اللہ کی سنت. ہارون کا مل جانا یہ اللہ کی رحمت ہے. اور یہ ہر دینی دنیاوی ہر معاملے میں اللہ کریم سے، اللہ رب العزت سے نصرت مانگنی چاہیے. اور اس نصرت میں ہر طرح کی نصرت ہے، خاص طور پر افرادی قوت والی نصرت، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم. دوسری بات یہاں یہ سمجھیے
کہ ہمارے ہاں ایک بات اب یہ ہو گئی ہے کہ جی یہ اقربا پروری ہے، دیکھیں نا جی یہ صاحبزادہ آ گیا، دیکھیں جی یہ بھائی آ گیا، یہ فلانا آ گیا، تو لوگ اس کو جرم بنا کر پیش کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جہاں پر صاحبزادہ اہل ہوگا، بھائی اہل ہوگا، جتنے اہتمام کے ساتھ ہارون موسیٰ کا کام اٹھاتا سنبھالتا ہے، اس اہتمام کے ساتھ کسی اور کے بس کا کام نہیں ہوتا. تو رشتہ ہونا یہ اس کام کی تقویت اور مضبوطی کا باعث بنتا ہے. ہاں نااہل ہو کر ذمہ داری دینا یہ غلط بات ہے. اس لیے یہ ہر جگہ اور ہر موقع پر یہ کہنا کہ جی یہ تو صاحبزادہ آ گیا، یہ تو فلانا آ گیا، یہ اقربا پروری ہو گئی، یوں ہو گیا، تو بھائی ہاں اقربا پروری اگر کام میں رکاوٹ ہے دین کے لیے اور باقی چیزوں میں غلط ہے تو پھر غلط ہے. میرا یہ الحمدللہ شروع سے معمول رہا کہ میں نے کبھی بھی مولانا عبدالرؤف صاحب کو کوئی ذمہ داری نہیں دی اپنے کاموں میں، ادارے میں، کسی جگہ. خاص طور پر شروع کا ایک لمبا عرصہ باقی رفقا ساتھ چلتے رہے. الحمدللہ حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب نے جب اب اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کی برکت سے خود اپنے آپ کو اہل ثابت کیا اور رفقا اور ساتھیوں نے خود ان کے بارے میں ذمہ داری. اب تو ماشاءاللہ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بیان کا موقع ہے، جمعہ پڑھانے کی بات ہے، اور کئی مواقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر ساتھیوں کا رجحان مولانا کی طرف ہوتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے اور بچوں کو بھی یہ تربیت بھی دینی چاہیے اور ان کے یہ ذہن بھی بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو دین سے جوڑیں اور اللہ تعالیٰ ان کو صلاحیتیں نصیب فرمائیں. اور میں نے الحمدللہ باقاعدہ وصیت لکھ کے رکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو، ہمارے عزیزوں کو نیک صالح بنائیں، اللہ تعالیٰ دینی کام سنبھالنے کے قابل بنائیں. آپ سب سے درخواست ہے کہ اس میں ہمارے لیے ضرور دعا کیا کریں. لیکن خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے بچے دین کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ ہمارے بچے اور وہ ہمارا دینی کام سنبھالیں گے، اللہ تعالیٰ بندوبست کریں گے انشاءاللہ. تو یہ جو بات ہے اس کو سمجھنا ہے. اور یہ میرے بچے دونوں میرے سامنے بیٹھے، ان کو میں سنا کر یہ والی بات کہہ رہا ہوں. محمد احمد بیٹے آپ سن رہے ہیں جی؟ تو آپ سب کے لیے دعا فرمائیں، محمد کے لیے، احمد کے لیے، مولانا کے بچے انس ہے، مغیرہ ہے، بچیوں کے لیے، سب کے لیے اللہ آپ کے سب کے بچوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے. تو کیا کہا؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھر والوں میں سے کوئی وزیر، میرا کوئی معاون، مددگار بنا دیجئے. کون؟ ہارون اخی، ہارون اخی میرا بھائی، اشدد بھی ازری، اس کے ذریعے سے میری کمر مضبوط کیجیے. وہ کیا کہتے ہیں میاں محمد صاحب کہ جو بھائی ہے نا، یہ بھائی کی کمر کی مضبوطی کا باعث بنتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ بھائی ساتھ نہ ہو تو آدمی کی جو پیٹھ ہے نا، کمر ہے، وہ ننگی ہو جاتی ہے. وہ ان کا ایک شعر ہے، وہ مجھے اب اس وقت یاد نہیں ہے. تو اشدد بھی ازری واشرکہ فی امری، انہیں میرے کام میں شریک کر دیجیے. تو یہ جو میں اس دن بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ جو دینی کام ہے نا، ان کاموں میں آئیں، شریک ہوں، شامل ہوں، کاموں کی ذمہ داری سنبھالیں. ہمارے ہاں دو طرفہ کوتاہی ہے، علماء کرام لوگوں کو کاموں میں شامل نہیں کرتے، دور دور رکھتے ہیں، اور لوگ کاموں میں شامل ہونے سے بھی کتراتے ہیں. تو بھائی یہ نہیں ہے، یہ صرف علماء کا، دین والوں کا کام نہیں، ہم ساروں کا کام، ہم سارے دین والے. اس لیے آپ سب کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، ان کے سب اہل خانہ کو دعوت اشرکوا فی امری، آ کر جتنے ہمارے دینی کام ہیں ان میں شامل ہو جائیں. کئی نسبحک کثیرا، اے اللہ آپ یہ کر دیں تاکہ ہم آپ کی خوب تسبیح بیان کریں. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کریں، آپ کا ذکر کریں اور کثرت کے ساتھ کریں. تو یہ جو اللہ کا ذکر ہے جتنا کثرت کے ساتھ ہوگا اتنے اس کے اثرات پڑیں گے. اور دیکھیں ذکر ایسی عبادت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس کے بارے میں حکم ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، ہم آپ کی تسبیح بیان کریں، پاکی بیان کریں، وہ بھی کثرت کے ساتھ کریں. پاکی کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقصان سے، ہر کوتاہی سے پاک ہے. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اللہ کو یاد کرنا، اور یاد کرنے کے لیے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
इन्नका कुंत बिना बसीरा, बेशक आप हमें देखने वाले, आपके सामने हैं हम। इन्नका कुंत बिना बसीरा, आप हमें देख रहे हैं, देखने वाले हैं। ये दुआ है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, और ये दुआ सब मांगे, हर मामले में मांगे। जब ये दुआ मांगी, अल्लाह करीम ने क्या फरमाया, क़ाल क़द ऊतीत सुअलक या मूसा, इरशाद फरमाया मूसा, आपने जो मांगा वो आपको दे दिया गया। ये जो आप मांग रहे हैं ना, क़द ऊतीत सुअलक या मूसा, जो आपका सवाल है वो आपको बख्श दिया गया, दे दिया गया। और सिर्फ यही नहीं दिया गया, अल्लाह ताला अपने एहसानात का तज़किरा फरमा रहे हैं, वलक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उख़रा, अलबत्ता तहकीक हमने आप पर एक और दफा भी एहसान किया था। और वो क्या किया था मूसा, ये तो अब आज आप कह रहे हैं, और हमने तो आपको पहले से अपनी निगाह में रखा हुआ है। इन्नका कुंत बिना बसीरा, हम तो आपकी निगाह में हैं। ये वो है ना, हम तो आपकी निगाह में। जैसे आपने देखा होगा ना, मैं साथियों से अक्सर कहता हूँ कि बहुत सारे उलमा साथी आकर हमें कहते हैं कि जी हमें अपने इदारे में उस्ताद लगा लें। तो मैं कहा करता हूँ कि भाई, हम ऐसा आदमी के जो आकर खुद हमें कहे कि हमें उस्ताद मुदर्रिस रख लें, हम उसको नहीं रखते। हम पहले से निगाह रखते हैं। बच्चा एक ऊला में पढ़ रहा है, सानिया में पढ़ रहा है, सालसा में पढ़ रहा है, छोटे दर्जात में पढ़ रहा है, तो हम देखते हैं कि अच्छा ये माशाल्लाह काबिल है, बासलाहियत है, कुरान अच्छा पढ़ता है, फलां मामलात है, इंतजामी उमूर को समझता है, दयानतदार है, नेक है, मुखलिस है। उस पर हमारी पहले से नजर होती है। और जब पहले से नजर होती है, फिर हम उसकी सिलेक्शन करते हैं कि हाँ भाई चलो आप आ जाओ, फलां शोबा आपके जिम्मा है। अल्लाह ताला यही बात बता रहे हैं। हज़रत मूसा ने कहा ना, इन्नका कुंत बिना बसीरा, आप तो हमें देख रहे हैं, हम तो आपकी निगाह में। अल्लाह फरमाते हैं, हाँ मूसा, आज से नहीं, पहले से ही हमारे एहसानात के मामलात आपके साथ चल रहे हैं। और कब से चल रहे हैं? जब आपको पता ही नहीं था, उस वक्त से चल रहे हैं। और हुआ क्या था, इज़ औहैना इला उम्मिका मा यूहा, इज़ औहैना, जब हमने वही की थी, इला उम्मिका, आपकी वालिदा मोहतरमा की तरफ, मा यूहा, जो वही की जाती है। और वो वही क्या की थी? वही के बारे में समझ लें कि ये वही लुग़वी एतबार से है, लफ्जी एतबार से है। वौहैना इलन नहल, शायद की मक्खी के लिए भी वही का लफ्ज इस्तेमाल हो, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए वही का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। तो लफ्जी तौर पर वही है, इस्तिलाही वही वो सिर्फ अंबिया किराम के लिए, इस्तिलाही वही अंबिया किराम के लिए। यहाँ लुग़वी और लफ्जी वही का तज़किरा है। इज़ औहैना इला उम्मिका मा यूहा, जब हमने आपकी वालिदा की तरफ वही की, मा यूहा, जो वही की जाती है, यानी जो बात हमने बताई। और वो क्या है? अनिक़्ज़ि फ़ीही फ़ित ताबूत, कि इनको एक ताबूत में, संदूक में डाल दीजिए। फ़क़्ज़ि फ़ीही फ़िल यम, फिर दरिया में फेंक दीजिए। अल्लाहु अकबर, अजीब ही अल्लाह की शान है, अजीब ही अल्लाह की शान है। जहां जाकर इंसानी अकल हार जाती है, जहां जाकर इंसानी सोच रुक जाती है, अल्लाह की रहमत का, अल्लाह की कुदरत का वहां से आगाज हो। भाई, फिरौनी है, उसके अरकारे हैं, उसके फौजी हैं, उसकी पुलिस है, उसकी एजेंसी वाले हैं, और वो जब वो क्या कहते हैं उसे, पागल और भूखे प्यासे कुत्तों की तरह वो सुराग लगाते फिर रहे हैं, और जो बच्चा पैदा होता है उसको मार देते हैं। ऐसे हालात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। तो भाई, मेरी और आपकी अकल क्या कहती है? किसी जंगल में जाके रुपोश हो जाते, किसी वीराने में चले जाते, किसी गार में चले जाते, किसी कुटिया में बना ले लेते, किसी झोपड़ी में जाकर रख लेते, किसी रिश्तेदार के घर भेज देते, कहीं दूर दराज हो जाते, ऐसी जगह हो जाते जहां जिंदगी की कोई तो उम्मीद हो। और अगर ये करते तो अकल ये कहती है कि बचने की बात है, छुप जाना, साइड पे हो जाना, रुपोश हो जाना, किसी झोपड़ी में चले जाना, किसी वीराने में चले जाना, किसी जंगल में चले जाना, सब बातें इंसानी अकल को समझ आने वाली है। लेकिन ये क्या बात हुई कि संदूक में डालो तो जो रही सही कसर है वो भी खत्म हो जाए, सांस रुक जाए, और संदूक में डाल के दरिया में फेंक दो तो किस्सा ही खत्म। इंसानी निगाह ये कहती है, इंसानी अकल ये कहती है कि ये जिंदगी के खत्म करने वाली बात है। संदूक में डालना भी जिंदगी खत्म करने वाली बात, और दरिया में फेंक देना तो किस्सा ही खत्म करने वाली बात। लेकिन अल्लाह का हुक्म है
اور موسیٰ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کر رہی ہیں. حکم کیا ہے؟ انقذفیہ فی التابوت، تابوت میں ڈال دیجئے، فقذفیہ فی الیم، دریا میں پھینک دیجئے. تو معلوم ہوا اللہ کی ماننا اصل کمال ہے. سمجھ آئے تب بھی ماننی ہے، نہ سمجھ آئے تب بھی ماننی. عقل میں آئے تب بھی ماننی، عقل میں نہ آئے تب بھی ماننی. ظاہری حالات کتنے مخالف کیوں نہ ہو تب بھی ماننی. اللہ کی ماننی ہے، اسی میں خیر ہے. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، تاکہ دریا ان کو ساحل میں پھینک دے. یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، میرا بھی اور اس کا جو دشمن ہے وہ اس کو لے لے گا. یعنی آپ یہ سب کریں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ دریا ساحل میں پھینک دے گا اور ساحل سے دشمن لے لے گا. یہ جو اللہ کے وعدے پر اتنا بڑا یقین ہے نا، یہ یقین بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے. تو میں نے عرض کیا کہ بندے کا کام بندگی ہے، بندے کا کام اللہ کے حکم کو ماننا ہے، بندے کا کام سرنڈر ہو جانا ہے. اگلا کام سارا اللہ کا ہوتا ہے. جب بندہ یہ کر لیتا ہے پھر اللہ کی قدرت حرکت میں آتی ہے، اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے آپ پر اپنی محبت کا جلوہ ڈال دیا تھا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اپنی طرف سے محبت ڈال دی تھی. وہ کیا محبت تھی؟ جنہوں نے پکڑا ان کے دل میں بھی محبت پیدا ہوئی، جہاں لائے وہاں بھی محبت. فرعون کے دل میں، دشمن کے دل میں محبت، آسیہ کے دل میں محبت، ہر ایک کے دل میں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہماری محبت کی جھلک پڑ گئی تھی. اور اللہ کی محبت کی جھلک جس پہ پڑ جائے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اس دن آپ کے سامنے ہے نا کہ جو ایمان لاتا ہے اور اعمال صالحہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے مرکز الفت و محبت بنا دیتا ہے. اعلان ہوتا ہے، منادی ہوتی ہے، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. فرشتے آگے اعلان کرتے ہیں، فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کریم اپنے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں. اللہ کی ساری مخلوقات وہ منادی سنتی ہیں اور سب کی سب محبت کرنے لگتی ہیں. اور اس محبت کا اظہار اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طرف سے جب درندوں کو حکم ہوا کہ اپنے آپ کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، تو درندے اپنے بچوں کو لے کر نکل گئے تھے صحابہ کرام کے حکم کی تعمیل میں. دریائے نیل حضرت عمر کے خط پہ سر تسلیم خم کرتا ہے، زمین میں زلزلہ آتا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درے سے وہ رک جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ بادشاہت ہے، یہ وہ القیت علیک محبت منی ہے. یہ اللہ کی محبت کی وہ جھلک ہے جو اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کے لیے اپنی رحمت سے عطا فرماتے ہیں، اور پھر کائنات کی ساری چیزیں اس کے سامنے سرنڈر ہو جاتی ہیں. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، وَلِتُصْنَعَ، تاکہ ہم آپ کی تربیت کریں، آپ کی پرورش کریں، آپ کو بنائیں. عَلَىٰ عَيْنِي، اپنے سامنے، اپنی نگاہوں کے سامنے. اللہ اکبر. جیسے ہمارے یہاں سائی پہ کوئی چیز بناتے ہیں، کہتے ہیں یہ میں نے سائی پہ بنائی ہے، خود بنائی ہے، سامنے بیٹھ کر بنائی ہے، بنوائی ہے. یہ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ ہمارے سامنے آپ کی پرورش ہو، ہمارے سامنے آپ کے معاملات ہوں. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ ہمارے سامنے آپ کی پرورش ہو، ہماری دیکھ بھال میں، ہماری نگرانی میں آپ پلیں بڑھیں. تو یہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا وہ جلوہ دکھایا، جو جلوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. تو چونکہ وقت پورا ہو گیا اور یہ موضوع ایسا ہے، یہ واقعہ ایسا ہے، یہ بات ہی ایسی ہے، اس میں پوری رات بات کی جائے تو کم ہے، اس لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں. دوبارہ دیکھیے، قال رب اشرح لی صدری، عرض کیا رب اشرح لی صدری. قال رب اشرح لی صدری، عرض کیا رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دیجئے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان فرما دیجئے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کشائی کر دیجئے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ لیں،
وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا دیجئے، اور وہ ہارون آخی، ہارون میرے بھائی ہیں، اشدد بہ ازری، ان کے ذریعے سے میری پیٹھ کو مضبوط کیجئے، واشرکوا فی امری، انہیں میرے کام میں شریک کر دیجئے، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم آپ کی خوب تسبیح بیان کریں، ونذکرک کثیرا، اور ہم آپ کا خوب ذکر کریں، انک کنت بنا بصیرا، بے شک آپ ہمیں دیکھنے والے ہیں، ہم آپ کی نگاہ میں ہیں۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، کہا البتہ تحقیق آپ کو دے دیا گیا جو آپ نے مانگا ہے موسیٰ، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ہم نے آپ کے اوپر ایک اور دفعہ یہ احسان فرمایا تھا، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ، جب ہم نے آپ کی والدہ کی طرف وحی کی تھی، ما یوحا، جو وحی کی جاتی ہے، ان اقذفیہ فی التابوت، یہ کہ آپ انہیں تابوت میں ڈال دیجئے، فاقذفیہ فی الیم، پھر انہیں یم میں دریا میں پھینک دیجئے، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، تاکہ دریا ان کو ساحل میں ڈال دے، يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي، تاکہ اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ دریا ساحل پہ ڈال دے، يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، پھر میرا اور اس کا دشمن ان کو لے لے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور ہم نے آپ پر اپنی محبت کو ڈال دیا تھا، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ ہم آپ کی پرورش کریں، تربیت کریں، آپ کو پالیں پوسیں، اللہ عینی، اپنی نگرانی میں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔